اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ انعام کے فیوز و برکات، عملیات اور فوائد کو ذکر کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا اور 166 آیات پہ مشتمل ہے، جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر، اور اس میں تقریباً 12 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ جیسا کہ مکے کی صورتوں کا اسلوب رہا ہے کہ سب سے پہلے توحید کا تذکرہ، صفات خدا کا تذکرہ، پھر نبوت کا ذکر، اس کے بعد قیامت کا ذکر، اصحاب صفہ کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ، قوم جنات کے ایک نبی تھے جس کا نام یوسف تھا، اس کا ذکر، صدقہ کا حکم، حلال و حرام جانور، گناہ کبیرہ اور نیکی کا بدلہ 10 گنا، اس کو اس صورت میں بیان کیا گیا۔ اور جہاں تک اس صورت کے فضائل کا تذکرہ ہے، کافی تعداد میں روایات اس کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ انعام اکٹھے نازل ہوا اور اس کے ساتھ 70,000 ملائکہ بھی نازل ہوئے۔ جو شخص سورہ مبارکہ انعام کی تلاوت کرتا رہے گا، پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں 70,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب درج فرمائے گا۔ اس سے آگے روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ انعام کی تلاوت کرے، قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوگا جن کا شمار آمنین میں ہوگا، یعنی وہ امن سے رہیں گے، اور اس سورہ مبارکہ انعام کی تلاوت کی بدولت یا فضیلت کی بدولت یا برکت کی بدولت جو ہے، وہ شخص دوزخ کو نہیں دیکھے گا بلکہ جنت ہی جنت کو دیکھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر سورت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اکیلے لے کے نازل ہوئے، لیکن یہ واحد سورہ مبارکہ انعام ہے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کو لے کے نازل ہوئے ہیں، اور 70,000 ملائکہ جب یہ سورہ مبارکہ انعام لے کے نازل ہوئے تو ان کی تسبیح کی آوازیں تھیں، تحمید کی آوازیں تھیں۔ اور اس کے ساتھ یہی ملتا ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ انعام کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم وہ جو 70,000 ملائکہ قیامت تک عبادت کریں گے، اس کا ثواب اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے نام اعمال میں درج فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ سورہ انعام کی پہلی 3 آیتیں جو پڑھے، اللہ تعالیٰ 40,000 فرشتوں کو موکل فرماتا ہے کہ جو اپنی قیامت تک کی عبادت کا ثواب اس شخص کے نام اعمال میں درج فرمائیں گے کہ جو بندہ سورہ مبارکہ انعام کی تلاوت کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ واحد سورہ ہے ناظرین، سامعین، کہ جس میں خداوند متعال کا نام، ذات واجب کا نام 70 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 70 مرتبہ خدا کا ذکر، نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص سورہ مبارکہ انعام کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی بدولت اللہ ایک ایسے فرشتے کو نازل کرتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوتا ہے۔ اگر اس وقت یا کسی وقت بھی شیطان اسی انسان کے اوپر حملہ کرنا چاہے کہ جو سورہ انعام کی تلاوت کر چکا ہے یا کر رہا ہے، تو وہ فرشتہ جو ہے لوہے کا گرز لے کے اس شیطان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور اس انسان کو شیطان کے حملے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں تک تذکرہ ہے سورہ مبارکہ انعام کے عملیات کا، تو یہاں 3-4 نقطے انتہائی اہم وارد ہوئے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے، جہاں تک عملیات کا تعلق ہے، یہاں 3-4 نقطے انتہائی اہم ترین وارد ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سورہ انعام کو لکھ کر، مشک و زعفران سے لکھ کر مریض کو 6 دن متواتر پلا دیا جائے تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی شفا کا ضامن میں صادق آل محمد ہوں، وہ انسان شفا یاب ہو جائے گا اور اس کے جسم سے درد دور ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان سواری چلاتا ہے، مثلا کوئی گاڑی چلاتا ہے جو رینٹ پہ چلاتا ہے، کرائے پہ چلاتا ہے، اس میں برکت نہیں آتی، تو پھر فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ انعام کو لکھ کر اس کا تعویذ گاڑی میں رکھا جائے تو اس میں نحوسات و بلیات بھی دور ہو جائیں گی، اس میں برکتوں کا نزول ہوگا اور وہ گاڑی میں خیر و برکت نازل ہوگی۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، میں بلیات سے محفوظ رہوں، تو وہ بھی سورہ مبارکہ انعام کو تلاوت کرے یا اس کا نقش لکھ کے اپنے پاس رکھے تو اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ایک اہم ترین اور آخری چیز یہ ہے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے میری ترقی ہو، مجھے منصب اچھا ملے، میری پروموشن ہو، تو سورہ مبارکہ انعام کا نقش اپنے پاس رکھے، جو کہ ہم اینڈ میں اس کو یہاں پیش کریں گے، تو پروردگار عالم اس کی روزی میں، رزق میں، منصب میں ترقی عطا فرمائے گا۔